سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کا کیسے انتخاب ہوا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے انتخاب ہم اس میں پیچھے پروگرام میں ایک بات پہلے بھی کر چکے کہ مسلمانوں کے حکمران حاکم بننے کے جو ہیں وہ 3 سے 4 طریقے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اسی طرح سب مسلمانوں پہ اتفاق کر لیں جیسے کہ سیدنا ابوبکر پہ ہوا، اور یہاں جب ہم عام بات کرتے ہیں تو اس سے اصل مراد جو ہے وہ اہل علم اور سردار قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں، وہ مراد ہو۔ نمبر 2 طریقہ کیا ہے کہ جیسے سیدنا عمر نے اپنی وفات کے وقت جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ 6 افراد ہیں، ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیا جائے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور نمبر 3 طریقہ یہ ہے کہ مسلمان حکمران اپنے بعد کسی کے بارے میں وصیت کر دیں، بے شک اس کی اولاد میں سے ہو، اس کا رشتہ دار ہو یا ویسے کوئی ہو، اور یہی انتخاب سیدنا عمر کا ہوا۔ اور اس سے اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا آدمی جو ہے اس نے بزور جو ہے مسلمانوں کے امور پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اب اس کا سلطہ جو ہے، اس کا جو حکم ہے وہ سب کے اوپر آ چکا ہے، تب اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اب سب کے سب مسلمان جو ہیں اس کے مطیع ہو جائیں گے اور اس کو حکمران تسلیم کریں۔ تو یہ 4 طریقے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب اس طرح ہوا کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق بیمار پڑے تو اب بیماری سے ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ میرا آخری وقت جو ہے وہ قریب آ پہنچا ہے، تو انہوں نے اب یہ سوچنے لگ گئے کہ میں اپنے بعد کس کو مسلمانوں کے امور کا نگران بن۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے جو نامور صحابہ کرام تھے ان سے مشاورت شروع کی، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمر جو ہے وہ مسلمانوں پہ اچھے حاکم ثابت ہیں۔ تو سیدنا عمر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ایسا ہی ہے، اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ سیدنا عمر جو ہے وہ دیانتدار ثابت ہوں گے۔ سیدنا عثمان سے مشاورت طلب کی تو سیدنا عثمان نے کہا کہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اپنے ظاہر اور باطن میں ان سے بڑھ کے کسی مسلمان کو نہیں پایا، تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ انہیں امارت کی امانت سونپیں گے تو مسلمانوں کی بہترین حکمران ثابت ہوں گے۔ پھر انصار کے سردار تھے سیدنا اسید بن حضیر، ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ابوبکر کو کہا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو یقیناً عمر جو ہے وہ بہترین آدمی ہے، تو وہ اس منصب کے اہل۔ اور پھر اس طرح اور بھی کوئی صحابہ کرام سے مشاورت کی، تو آخر میں انہوں نے پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور سیدنا عثمان کو کہا کہ میری طرف سے مسلمانوں کے نام پہ یہ خطاب لکھو، یہ خط لکھو، اور جس میں پھر یہ وصیت کی کہ میں نے اپنے بعد جو ہے عمر کو تمہارے اوپر جو ہے وہ امیر مقرر کیا ہے، تو اگر یہ تمہیں اچھے کاموں کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرو اور دین کے معاملات میں اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون رہو، اس طرح کی نصیحتیں کی۔ تو اب سیدنا عمر کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ان کو جب پتہ چلا تو سیدنا ابوبکر کے پاس گئے اور ان سے جا کے بڑا خفگی کا اظہار کیا کہ آپ کیوں میرے اوپر یہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو میں تلوار کے ذریعے تمہیں امیر بناؤں، کیونکہ تم اس معاملے کے اہل۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو یہ پتہ چلے کہ فلاں مسلمان کسی کام کا اہل ہے اور وہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کو اس جگہ پہ چھوڑ کے جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو جو ہے ضرور اس جگہ پہ اپنی جگہ پہ نائب بنائے، کہ اس کو وہ منصب ضرور سونپے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے۔ تو بہرحال کچھ صحابہ کرام نے اس رائے کا اظہار کیا کہ سیدنا عمر کی طبیعت میں جو ہے وہ سختی کافی زیادہ ہے، تو اس معاملے میں آپ دیکھیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس کے اوپر خلافت کا بوجھ آئے گا یہ خود بخود جو ہے اس چیز کو سمجھ، تو وہ ویسا ہی ہوا کہ جب سیدنا عمر جب خلیفہ بنے تو ان کے انتظامی امور میں تو ان کے اندر بہت زیادہ سختی موجود رہی، لیکن عمومی طور پہ وہ انتہائی نرم دل ہو گئے۔ عامت الناس کے لیے ان کے دل میں بہت زیادہ نرمی تھی، اور باقی سب چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو اس پہ کئی طویل پروگرام ہو سکتے ہیں کہ سیدنا عمر نے جو فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کیے، جو کچھ انہوں نے عوام کے لیے کیا، مسلمان امت کے لیے کیا، اور وہ چیزیں جو شروع کی جن کا آج تک امت فائدہ اٹھا رہی ہے، تو وہ طویل بات ہو۔ تو یہ اصل میں سیدنا ابوبکر صدیق نے اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تھا۔ تو پھر جب سیدنا ابوبکر بھی زندہ ہی تھے تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت شروع کر دی۔